بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سر شعیب، پاک اسٹڈی کلاس 8 کے ساتھ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ لانگ کوسچنز ریٹن ورک ہے، چپٹر نمبر 2 کا۔ اس سے پہلے ہم ان کوسچنز کو ایکسپلین کر چکے ہیں کتاب میں سے، اور شارٹ کوسچن کا ریٹن ورک بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم سٹارٹ لیں گے لانگ کوسچن کی ریٹن ورک کا۔ آج ہم سب سے پہلے جو کوسچن ہے وہ لانگ کوسچن نمبر 1 ہے چپٹر 2 سے۔ پیٹرن یا طریقہ کار وہی ہے اس سے پہلے جو ہم نے ریٹن ورک کیا تھا چپٹر نمبر 1 کا یا چپٹر نمبر 2 کے شارٹ کوسچنز کا، تو وہی پیٹرن ہے مائنڈ میپ کا اور میننگز کا، انڈر لائننگ کا، فنشنگ لائن کا، ہائی لائٹنگ کا، وہ آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ آپ اسی کو فالو کرو گے۔ میں یہاں سے ڈکٹیٹ کرواؤں گا، آپ لوگ مائنڈ میپ بھی بناؤ گے، انڈر لائننگ، فنشنگ لائن، جتنی فارمیلٹیز ہے وہ سارے آپ پوری کریں گے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں۔ ہمارا فرسٹ جو کوسچن ہے وہ ہے کوسچن نمبر 1۔ What do you know about Lahore Resolution? What is its importance in history? لاہور ریزولوشن کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں اور تاریخ میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ لاہور ریزولوشن کے متعلق سوال ہے، تو یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ اس کے متعلق کیا جانتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے، کیا معلومات ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اس جو ریزولوشن ہے یا قرارداد ہے کی اہمیت کیا ہے تاریخ میں۔ یہاں تک آپ لوگ یہ کوسچن لکھو گے، پھر آنسر کی ہیڈنگ دے دو گے، لیکن مائنڈ میپ آپ لوگ خود بناؤ گے۔ ان 5 جو لانگ کوسچن ہے ان میں سے مائنڈ میپ میں آپ لوگوں کی پریکٹس کے لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں نے کتنی لرننگ کی ہے یا کتنی سیکھی ہے کہ مائنڈ میپ کس طرح بنایا جاتا ہے۔ میں نے چپٹر نمبر 1 کے سارے کوسچنز اور چپٹر نمبر 2 کے سارے شارٹ کوسچن کے ساتھ خود بنائے ہیں، تو یہاں میں آپ لوگوں کی اندازے کے لیے کہ آپ لوگ کتنا سمجھتے ہیں، کتنا آپ لوگوں نے سیکھا ہے، پریکٹس کتنی کی ہے، مائنڈ میپ میں نہیں بنا رہا، آپ لوگ اس کو خود بناؤ گے۔ میں پھر دیکھوں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح بنائے ہیں۔ اب جب یہ کوسچن آپ لوگ لکھ لو گے تو پھر آنسر کی ہیڈنگ دے دو گے۔ آنسر کی ہیڈنگ کے بعد وہی طریقہ ہے کہ آپ فرسٹ پیج پر مائنڈ میپ ڈرا کر لو گے، پھر فرسٹ پیج پر اگر جگہ ہے تو یہ فرسٹ ہیڈنگ وہاں سے سٹارٹ کرو گے، اگر وہاں جگہ کم ہے تو پھر آپ نیکسٹ پیج سے سٹارٹ لے لو گے، یہ ہیڈنگ دے دو گے، انڈر لائن وغیرہ سب کچھ کر لو گے جس طرح میں نے پہلے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا، اسی کے مطابق آپ لوگوں نے جو پہلے ورک کیا ہے ریٹن، اسی سے یا جو ویڈیو میں نے بنوائے ہیں اسی سے آپ لوگ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ کس طرح ہائی لائٹنگ کرنی ہے، کس طرح انڈر لائننگ کرنی ہے، کس طرح فنشنگ لائن، کس طرح مارجن لائن وغیرہ ڈرا کرنی ہے۔ انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دے دی، پھر دا بیک گراؤنڈ آف لاہور ریزولوشن اور پاکستان ریزولوشن لائز ان دا الیکشنز آف 1937 in which Congress got majority in 7 out of 11 provinces where Congress ministries were formed۔ یعنی جو لاہور ریزولوشن ہے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ 1937 کے انتخابات میں پوشیدہ ہے کہ جہاں پر کانگریس نے 11 میں سے 7 صوبوں میں میجورٹی حاصل کی اور پھر وہاں پر اپنی وزارتیں یا حکومتیں بنائی۔ ایکسپلینیشن کی ہیڈنگ دے دی، مارکر سے لے کے کیپٹل میں لکھے اور پھر پنسل سے انڈر لائن کریں۔ پھر ڈسکریمنیٹری ایٹیچیوڈ آف کانگریس کی ہیڈنگ دے دیں، یہ بھی مارکر سے لے کے کیپٹل میں لے کے اور پھر پنسل سے اس کی نیچے لائن ڈرا کری تاکہ انڈر لائننگ ہو جائے، یعنی یہ آپ پریزنٹیشن بہتر نظر آئے۔ ایٹیچیوڈ کا مطلب ہے رویہ اور ڈسکریمنیٹری کا مطلب ہے امتیاز کا، فرق کا۔ The Congress rejected، نیکسٹ لائن میں یہ سٹارٹ کرنا ہے۔ The Congress rejected the Muslim League offer of forming government and Muslims were subjected to physical attacks, injustices and discriminatory treatment regarding civil liberties, economic measures and employment۔ یعنی ان پر جو جسمانی حملے ہوئی، ناانصافیاں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو سماجی آزادی ہے ان میں بھی ان کے ساتھ امتیاز ہوا، معاشی جو
اقدامات تھے وہاں پر بھی، اور روزگار میں اور ایجوکیشنل اپرچونٹیز میں اور تعلیمی جو مواقع ہے سب میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ ہندوز اینیموسٹی، ہندو کی جو دشمنی تھی، مخالفت تھی مسلمانوں کے لیے، وہ بھی اس میں پھر آ گیا تھا سامنے، یعنی الیکشن کے جیتنے کے بعد۔ اینیموسٹی کا مطلب ہے مخالفت، دشمنی یا ایل ول، برا سوچنا۔ The animosity shown by Hindus towards Muslims strengthened the Muslim belief in the separate nationality. مسلمانوں کے ساتھ جو ہندو کی دشمنی تھی، انہوں نے بھی مسلمانوں کا جو عقیدہ تھا جداگانہ قومیت کا، وہ پختہ کیا۔ This attitude of Hindus dominated Congress compelled the Muslims to finally demand a separate sovereign state for the Muslims. اور یہ رویہ جس میں کانگریس پر ہندو کا غلبہ تھا، اس نے مسلمانوں کو اس بات پر آخرکار مجبور کیا کہ وہ ایک خود مختار ریاست کا مطالبہ کرے۔ فل سٹاپ لگائے، پھر ریزولوشن کا، قرارداد کا ہیڈنگ دے دے، کیپٹل لے کے مارکر سے، اور پھر پینسل سے اس کے نیچے 2 لائن لگائی، یعنی انڈر لائننگ کری، 1 لائن لگائی۔ The people of Pakistan celebrate the 23rd of March every year. 23rd کو مارکر سے لے کے ہائی لائٹ لے کے with great zeal and enthusiasm. zeal and enthusiasm کا مطلب ہے جوش و جذبہ، enthusiasm کا مطلب ہے جوش و جذبہ۔ to commemorate کا مطلب ہے یاد منانا۔ to commemorate the most outstanding achievement of the Muslims of South Asia، کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی سب سے جو بڑی کامیابی ہے اس کی یاد منائی جائے۔ 23 مارچ کا دن اس لیے مناتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی جو کامیابی ہے اس کی یاد منائی جائے۔ منٹو پارک لاہور کی بات کرتے ہیں۔ منٹو پارک لاہور، اس کا اب نام چینج ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مینار پاکستان تعمیر کیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ جو اجلاس ہوا تھا 23 مارچ کو، تو پہلے منٹو پارک نام تھا، اب نام ہے اقبال پارک۔ فرام مارچ 22 ٹو مارچ 24 1940، یہ 22 to 24 1940 یہ آپ لوگ مارکر سے لے کے ہائی لائٹ لکھے۔ The All India Muslim League held its annual session at Minto Park, Lahore, where Lahore resolution was presented and unanimously passed. Unanimously کا مطلب ہے اتفاق سے۔ یہاں پر سالانہ اجلاس ہوا تھا، تو یہاں پر یہ قرارداد متفقہ طور پر پاس ہوا تھا۔ فل سٹاپ لگائے، پھر پارٹیسپانٹس آف دا ریزولوشن، شرکا، پارٹیسپانٹس آف دا ریزولوشن کن لوگوں نے شرکت کی تھی؟ شرکا کون تھے؟ ویسے تو 1 لاکھ سے زیادہ تعداد میں لوگ آئے تھے، لیکن جو اہم رہنما ہے مسلم لیگ کے ان کا ذکر کریں گے۔ تو کون کون آیا تھا، یہ ہیڈنگ مارکر سے لے کے انڈر لائن کرے، اور پھر نیکسٹ لائن میں سٹارٹ لے لی۔ Thousands of Muslim political workers and Muslim leaders from all provinces of India participated in this meeting. The Lahore resolution was introduced by Maulvi Fazlul Haq from Bengal, which was supported by Chaudhry Khaliquzzaman, Sayyid Zakir Ali, Mrs. Muhammad Ali Johar and Abdul Hamid Badayuni from Uttar Pradesh. یہ اتر پردیش سے آئی تھی۔ محمد اسماعیل فرام بہار، آئی چندریگر، ابراہیم اسماعیل چندریگر فرام بمبئی، قاضی محمد عیسیٰ فرام بلوچستان، سردار اورنگزیب فرام خیبر پختونخوا، محمد اسلم فرام پنجاب۔ This resolution was passed on 23 March 1940. قائد اعظم کا نام اس لیے نہیں لکھا گیا ہے کہ قائد اعظم تو اس اجلاس کے صدارت کر رہے تھے، وہ تو ظاہر ہے موجود تھے، اور ویسے بھی سب کو پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق کراچی سندھ سے تھا، تو اس لیے اس کا نام اس میں ذکر نہیں ہے ان لوگوں میں۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ دے دی مین پوائنٹس آف دا ریزولوشن۔ قرارداد کی خاص نکات کیا تھی، کیا بات ہوئی تھی قرارداد میں؟ دا ریزولوشن ڈکلیئرڈ دیٹ، اس جو قرارداد تھی اس میں اعلان ہوا تھا کہ ایک فرسٹ نمبر ہے، no constitutional plan will be workable or acceptable to the Muslim unless geographical contiguous units are demarcated into regions with such territorial readjustments as may be necessary. سب سے پہلے بات یہ تھی کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ، چونکہ برطانوی حکومت کوشش کر رہی تھی کہ ہندوستان میں ایک آئین بن جائے، جس طرح انہوں نے مختلف جو آئینی منصوبے تھے وہ پیش کیے تھے۔ 1919 کا
یا اس کے ساتھ سائمن کمیشن کا تھا یا جو انہوں نے گول میز کانفرنسز کروائے تھے یا 1935 کا ایکٹ تھا، تو ٹائملی وہ چینج کر رہے تھے. تو اب ایک اور آئین بنانے کی کوشش کر رہے تھے متفقہ. تو انہوں نے کہا مسلمانوں نے کہ ہمیں کوئی آئینی منصوبہ اس وقت تک قابل قبول یا قابل عمل نہیں ہوگا جب تک کہ جغرافیائی طور پر ملحقہ جو اکائیاں ہیں ہندوستان کی، ان کی ایسی نشاندہی کی جائے کہ وہ جغرافیائی طور پر اگر ضروری ہو تو اس میں تبدیلیاں تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ایسے علاقوں میں شامل کیا جائے کہ جہاں مسلمانوں کا ایک الگ ریاست بن جائے. سیکنڈ پوائنٹ تھا دوز ایریاز ان وچ مسلمز آر numerically in majority like north western and eastern zones of India should be combined. اور ہندوستان کے وہ علاقے مثال کے طور پر جو شمال مغرب اور شمال مشرق کے علاقے ہیں جہاں مسلمان عددی لحاظ سے اکثریت میں ہے، should be combined، ان کو ایسا ملایا جائے to form independent state کہ وہ آزاد ریاست بنائے in which the constituent units should be autonomous کہ جس میں جو ملحقہ اکائیاں ہیں وہ خود مختار ہو، یعنی مسلم اکثریتی علاقوں کو ملا کے خود مختار ریاست بنائے جائے. یہ دوسرا نقطہ تھا. تھرڈ نمبر پوائنٹ تھا it declared that adequate, effective and mandatory safeguards shall be specifically provided in the constitution for minorities in the units. For the protection of their religious, political, cultural, economic and administrative and other rights of minorities with their consultation. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی کہ جو مسلمان یا جو دوسرے اقلیتیں ہندوستان میں رہ جائے پاکستان کے یا مسلمانوں کے الگ وطن بن جانے کے بعد، تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ کافی مؤثر اور ضروری جو تحفظ ہے خاص طور پر وہ مہیا کی جائے آئین میں ان علاقوں کی اقلیتوں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی مذہبی، سیاسی، ثقافتی، معاشی اور انتظامی اور دوسرے جو حقوق ہے ان کے مشورے سے، مائنورٹیز یا اقلیتوں کے مشورے سے ان کا تحفظ فراہم کیا جائے. اب یہ پوائنٹ ختم ہو جائے تو فل سٹاپ لگائے، پھر نیکسٹ لائن میں یہ ہیڈنگ دے دے اب ٹرمات آف ریزولوشن کا، یہ مارکر سے لکھے، کیپٹل میں لکھے اور انڈر لائن کرے. اب ٹرمات کا مطلب ہے بعد میں، قرارداد کے بعد کیا ہوا تھا، کیا اس کا رد عمل تھا. تو وہ on the approval of Lahore resolution some people started opposition and the scheme was declared impracticable. کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کو ناقابل عمل قرار دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. The Hindu press، ہندو اخبارات give it the name of Pakistan resolution، انہوں نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا. قائد اعظم اینڈ مسلم لیگ اڈاپٹیڈ دا سیم نیم، تو قائد اعظم اور مسلم لیگ نے بھی اسی نام کو اختیار کیا کہ چلو پاکستان کا نام صحیح، قرارداد پاکستان ہی صحیح. یعنی اخبارات نے کہا کہ تو پاکستان بنانے کی بات ہے، تو قائد اعظم نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے پاکستان بنانے کی قرارداد ہے. امپورٹنس کیا ہے، یہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، اس کو آپ لوگ کیپٹل لے کے مارکر سے اور انڈر لائن کریے پینسل سے. The Lahore resolution opposed the concept of united India and recommended the creation of an independent Muslim state consisting of Punjab, the KPK, Sindh and Balochistan in the north west. لاہور ریزولوشن نے متحدہ ہندوستان کے نظریے کی مخالفت کی اور ایک مسلمان ریاست جو کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان پر مشتمل ہو، یہ شمال مغرب میں ہے، اینڈ آسام اینڈ بنگال ان دا نارتھ ایسٹ، اور نارتھ ایسٹ یا شمال مشرق میں وہ آسام اور بنگال پر مشتمل ہو، ایسی ریاست کی سفارش کی. اٹ واز میڈ اے پارٹ آف آل مسلم لیگس کنسٹیٹیوشن ان 1941. یہ 1941 میں مسلم لیگ کے آئین کا حصہ بنایا گیا اس قرارداد کو. It was on the basis of this resolution that Muslims decided to make a separate state for themselves. اور یہ اس قرارداد کی بنیاد پر تھا کہ مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ریاست بنانے کا فیصلہ کیا. It ultimately changed the goal of the Muslim of India. اور آخرکار اس قرارداد نے ہندوستان کے مسلمانوں کا جو مقصد تھا اس کو تبدیل کیا. پہلے مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو رائٹس ہے، سیاسی، معاشی، مذہبی، معاشرتی، ان کا تحفظ کیا جائے، لیکن بعد میں انہوں نے مقصد تبدیل کیا اور الگ وطن کا مطالبہ کیا. تو اس قرارداد سے
مسلم لیگ کا جو یا مسلمانوں کا جو گول تھا، مقصد تھا، وہ تبدیل ہوا۔ لاسٹ ہیڈنگ ہے کنکلوژن کا، نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا۔ The annual meeting of Muslim League was held at Lahore in 1940. 1940 کو مسلم لیگ کا سالانہ، اینول کا مطلب ہے سالانہ، اجلاس لاہور میں ہوا۔ In this meeting, مولوی فضل الحق clearly demanded for a separate state for Muslims. اس ملاقات میں، اس اجلاس میں مولوی فضل الحق نے مسلمانوں کے لیے، جو جنوبی ایشیا یا بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے واضح طور پر الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ This resolution was accepted and it proved to be the milestone for the creation of Pakistan. یہ قرارداد اس کو منظور کیا گیا اور یہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے پاکستان کے بنانے کے لیے ایک مائلسٹون یا اہم موڑ کے طور پر ثابت ہوا۔ Just after 6.5 years، صرف 6.5 سال بعد، the Muslims got their goals، مسلمانوں نے اپنا مقصد حاصل کیا، and Pakistan emerged as a separate state on the map of the world، اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک الگ وطن کے طور پر ابھر گیا، نظر آ گیا، بن گیا، تخلیق ہوا۔ تو یہ ہمارا لانگ کویسچن نمبر 1 ہے۔ جتنی میننگز میں نے لکھے ہیں ضروری وہ بھی آپ لوگ اپنے نیٹ نوٹ بک میں پینسل سے ہر لفظ کے سامنے لکھ لیں، جس طرح میں نے پہلے سمجھایا تھا۔ آپ اس طرح ان کے اوپر مت لکھیں، بلکہ جب یہ لفظ آ جائے امپریکٹیکیبل تو اس کے بعد بریکٹ میں لکھیں اور پھر آگے بڑھیں۔ اس طرح جو ہیڈنگ ہے وہ سارے آپ لوگ مارکر سے لکھیں، انڈرلائن کریں۔ امپورٹنٹ جو نیمز ہے، ڈیٹس ہے، پلیسز کے، پرسنس کے، یہ ساری بھی آپ لوگ انڈرلائن کریں اور مارکر سے لکھیں، ہائی لائٹڈ لکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مائنڈ میپ بھی ڈرا کر لیں۔ مائنڈ میپ فرسٹ پیج پر، فل پیج پر خوبصورت سا، پیارا سا، جس طرح میں نے سمجھایا تھا وہاں سے آئیڈیا لے لیں، تاکہ میں دیکھ لوں کہ آپ لوگوں نے کتنی انڈرسٹینڈنگ کی ہے، کتنی آپ لوگوں کی سمجھ اب ان سوالات کی آئی ہے۔ تو یہ نیٹ نوٹ بک میں سٹارٹ لے لیں۔ اس کے بعد اگر پہلے سے کوئی کام آپ کو رہتا ہو تو وہ بھی کمپلیٹ کرے اور یہ بھی فنش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو منتھلی ٹیسٹ ہے اس کے لیے بھی پریپریشن ساتھ ساتھ جاری رکھے، نیٹلی ٹھیک ٹھاک خوبصورت سا بنائے اور جو طریقے ہم نے سمجھائے ہیں اس سب پر عمل کیجیے۔ تھینک یو۔